اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص، اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ، اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ زنا کی، اور مانگ کس سے رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دو چیزیں سمجھ لیجئے، پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ زنا کی، اور مانگ کس سے رہا ہے؟ نبی اکرم سے۔ اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ جو سب سے گندا کام، اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ جو کائنات کی سب سے محبوب و پیاری ہستی۔ دونوں چیزوں کو دیکھیے آپ، سب سے گندا کام زنا، اور زنا کی پرمیشن کس سے مانگ رہا ہے؟ جو کائنات کی دنیا کی سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہستی۔ اللہ کے رسول مجھے اجازت دی، مسلمان ہے، صحابی ہے، اسلام لایا، نبی کو دیکھا تو صحابی ہو ہی گیا، صحابی ہے، نبی سے اسلام لایا، لیکن نیا نیا ہے۔ اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے مجھے، کس بات کی؟ مجھے زنا کرنا ہے۔ دوسرے صحابہ زنا کی اجازت کوئی بھی مانگے؟ یہاں تو کوئی بیڑی پیتے آ رہا ہے، مولانا جرجیز کو دیکھ رہا ہوں، ادب احترام، ٹھیک۔ سوچئے کہ وہ کیسی قوم تھی جو زنا کی اجازت مانگ رہی ہے، اور کس قوم کو سدھارنے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا، جو یہ بھی نہیں جان پا رہی ہے کہ زنا کی اجازت اب کس سے مانگ رہے ہیں۔ سوچو کیسے لوگ رہے ہوں گے وہ، اور سمجھانے والا صاحب اگر ہیں چپ، ایک تو ڈانٹ رہے ہیں چپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھو، آپ نے صحابہ سے کہا نہیں، ڈانٹو نہیں۔ آپ بھی کہہ سکتے تھے چپ بدتمیز، کیسی اجازت مانگ رہا؟ آپ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، آپ نبی تھے، نبی کا مقام بڑا تھا، آپ ڈانٹ سکتے تھے صحابی، لیکن آپ نے نہیں ڈانٹا۔ آپ نے صحابہ سے کہا نہیں، اور جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا اس سے کیا کہا؟ ادنو منی، میرے قریب آؤ، اور پاس آ جاؤ مجھ سے، قریب بٹھا دیا۔ صحابہ بیٹھے ہیں، اور جو زنا کی پرمیشن مانگ رہا تھا اس کو اپنے قریب کر لیا۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں زنا کی پرمیشن مانگ رہا ہے ایک صحابی، اور اللہ کے رسول اس کو، صحابہ گھور رہے ہیں، صحابہ بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا